محمد نبینا بنور ہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں فرماتے ہوئے ایک آیت تفصیل کی ہے، اذا قال ربک للملائکۃ انا خالق البشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقالوا له ساجدین۔ اس کا مطلب یہ ہے ترجمہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمائے کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو سب میں سے میں ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، دونوں تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، یعنی کہ فرشتے سجدے میں گر پڑنا۔ اس آیت کریم کے واضح ہوتے ہوئے انسانی تخلیق کو دو چیزیں کا مراق ہے، یعنی کہ ایک پہلی آ کر مٹی اور دوسری آ کر روح۔ مٹی سے اس کے غذا یعنی کہ جو مٹی سے بنایا گیا ہے وہ گوشت اور خون کو بنایا گیا ہے، یعنی کہ بلڈ اور جو میٹ ہوتا ہے ہمارے باڈی میں اس سے بنایا گیا ہے، اور دوسرے طرف ہماری روح، یعنی کہ جب ہماری روح ہوتی ہے ہم اسے سانس لے پاتے ہیں، ہم محسوس کر پاتے ہیں۔ اور سائنس بھی یہ بتا چکی ہے، سائنس والے ڈسکور بھی کر چکے ہیں کہ جو ہمارا جسم ہوتا ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور ہمارے پاکی روح کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ہماری روح صرف 900 گرام یعنی کہ 9 گرام ہے، 900 نہیں 9 گرام ہے۔ ہماری روح صرف 9 گرام کی ہے۔ 9 گرام کی روح کے لیے ہم لوگ اتنا غرور کرتے ہیں، اتنا تکبر کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ تکبر اور غرور اور فساد اور یہ جنگ اور یہ قتل کیوں کرتے ہیں لوگ۔ آج کل لوگ بہت سے سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کر رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ اتنی پیار سے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اس میں اتنی بار قرآن مجید میں اتنی بار اللہ کہہ چکے ہیں کہ اذا قال ربک للملائکۃ انا خالق البشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقال له، یعنی کہ جب میں اپنی پیاری بندوں کو بناؤں، یعنی کہ میں ان کو پیدا کروں تو ان میں روح پھونک دوں گا اور ان کو ٹھیک ٹھاک کر دوں گا، پھر ان کو دنیا میں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں یہی لفظ دہرا رہے ہیں کہ میں روح کی پاکی بیان کرتا ہوں، تو کیوں آپ لوگ سوسائڈ کرتے ہو، کیوں آپ لوگ مر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ کبھی کوئی ڈرگس لیتے ہو، کبھی کوئی زہر لیتے ہو جو پوائزن ہوتا ہے، پھر آپ لوگ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پھانسی ڈال کر بھی مر جاتے ہیں، کیوں؟ میں ایک ایسے قصہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر کے پاس 2 لڑکیاں تھیں، وہ دونوں لڑکیاں ٹوئنس تھی، صرف 13 ایئرس کی، 13 سال کی لڑکیاں، مطلب ایک لڑکی بڑی بہن جو کہ صرف امی ڈانٹ دی اس لیے وہ مر گئی، یعنی کہ پھانسی ڈالی۔ میں نے خود اس کو آنکھوں سے دیکھا، میں نے خود اسے ونڈو سے میں نے دیکھا، جو کھڑکی رہتی ہے وہاں سے میں نے اس کو دیکھا کہ ایسے ٹانگ رہی ہے جیسے کوئی کپڑے ٹانگتے ہیں، ویسے بالکل اتنی چھوٹی سی لڑکی، وہ بھی دوپٹے سے ٹانگتی ہوئی نظر آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تبھی آپ لوگ کیسے کوئی لوگ کیسے اتنے سخت دل کے ہوتے ہیں، کیسے اتنے پتھر دل کے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی پیاری روح ہمیں ڈالی ہے کہ ہم لوگ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بس وہ 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے، اگر آپ کو برے خیالات آ رہے ہیں، آپ کو مرنے کا جی چاہ رہا ہے تو 2 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنے آ رہا ہے تو استغفار پڑھ لیجئے، کہیں پر ایک جگہ پر بیٹھ کر استغفار پڑھ لیجئے، کیونکہ 2 منٹ سے ہی شیطان ہم کو بہکا سکتا ہے۔ وہ نے اللہ سے دعویٰ کر چکا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا، کیونکہ آپ نے مجھے نیچے، اے پروردگار تو نے مجھے نیچے بھیجا ہے، یعنی کہ جنت سے نکال دیا ہے، میں ان کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، آگے سے پیچھے سے نیچے سے اوپر سے دائیں بائیں سے ہر جگہ سے میں ان کو
بہکاتے رہوں گا یعنی کہ ڈسٹریکٹ کرتے رہوں گا کہ وہ تیرا عمل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص مقصد سے بھیجے ہیں کہ ہمارا ایگزام لے رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کیسے رہیں گے دنیا میں۔ ہم لوگ عبادت کرنے کے لیے آئے، ہمارے پیارے نبی ہمارے لیے اتنا پیارا تحفہ لے آئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز جو کہ ہم 45 منٹس 1 آور میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ صبح سے شام تک صرف 1 آور 1.5 آور چاہیے، بس اتنا ہی۔ کیوں آپ لوگ عبادت کو چھوڑ کر دنیا داری؟ اگر ہم کہاں جانا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے ہی جانا ہے نا، تب کیا دکھاؤ گے منہ؟ اب تب کیا کرو گے آپ؟ اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے اپنا عبادت۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے کیا لائے ہو میرے لیے، تب آپ کیا بتاؤ گے؟ حشر کے میدان میں صرف ہم لوگ ہی رہیں گے، اپنا خود ہم دیکھیں گے، کوئی آجو باجو نہیں دیکھے گا۔ حشر کے میدان میں اتنا خوف ہوگا، خوفناک ہوگا، وہ بیان بھی کرتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یا اللہ جب ہم لوگ سب ننگے ہوں گے۔ ایسے ہی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے کہ کیا ابا جان کوئی ہمیں نہیں دیکھے گا، ہم پر لباس نہیں ہوگا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا خوف زیادہ ہوگا، اتنا حشر کے میدان میں صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، یہی دعا دہراتے رہیں گے، یہی مانگتے رہیں گے اللہ کے پاس۔ تب اپنے خود اپنے میں رہیں گے، کوئی آجو باجو نہیں دیکھے گا، اتنا ڈر ہوگا، اتنا وہاں کہاں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ ایسے فرماتے ہوئے کہتے ہیں کیوں ہم لوگ نہیں ڈرتے؟ کیوں لوگ ہم اتنی عبادت، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی سب کچھ نہیں، دین بھی بہت ہے، ہاں مانا کہ دنیا میں پڑھنا لکھنا جاب کرنا سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک ذریعہ بتایا ہے کہ آپ لوگ کیسے رہنا ہے۔ مطلب آپ جاب کو جاؤ تو پردے میں جائیے، کسی نامحرم سے ناپاک کیجیے، آپ کو جتنا ہوا آپ گھر لوٹ آئیے۔ اگر آپ کو اسکول جانا ہے تو جائیے، بے شک جائیے، آپ کا جتنا کام ہے، گرلس کالج جائیے، گرلس اسکول جائیے، وہاں پر کیا مشکلات ہیں؟ نہیں، آج کل کے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں میں، لڑکے دیکھ رہی ہوں، لو ٹریپ کے چکر میں اتنے پھنسے جا رہے ہیں کہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اللہ رحم کرے ایسے نوجوانوں کو۔ اللہ نوجوانی چلی گئی تو تب بوڑھے پہ میں یاد آئے گا کہ نماز عبادت۔ ایسے کتنے قبرستان میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے کہ جوانی میں مر گئے، بچوں میں مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، تب کیا دکھاؤ گے منہ؟ کسے پتا ہم ابھی بیٹھے ہیں ابھی مر گئے، تبھی کیا بتاؤ، کبھی کیا جواب دو گے آپ اللہ کو؟ میں کل کروں گا، آج نہیں کل کروں گا، وہ کل کتنے گزار دیے آپ نے، کل کے چکر میں آپ نے کتنے کل گزار دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں